ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی. اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی. پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے. تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی. تو وہ جو عورت آئی تھی نا، وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے. وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے. کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے. اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا. عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا. دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا. اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ. 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے. خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی. 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا. آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے. حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی. اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا. جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے. وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا. عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے. وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے. اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا. آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں. تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے. اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پڑپڑاتے، ڈرتے. آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے. تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں، حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب. تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا. پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے. ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا. فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر. اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا. تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں. دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی. فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا. بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو. فرمایا نہ بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے. تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا. اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے. انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں. فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟
عرض کی حضور 60 دینار تقریباً. فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو. پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے, گوشت کے ساتھ روٹی کھائے. اور پھر فرمایا معاف کر دینا, حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی, اذیت اٹھانی پڑی. یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی, اس انداز میں, اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے. لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار, حضور کی نسل سے, کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا, امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے, کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا, مومنوں کا امیر تھا. فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو, پکڑو اس نالائق کو, اسے 20 کوڑے مارو. یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے. یہ فتویٰ جناب عمر کا. مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے, تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ دیے, کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے, آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں, اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے. حضور کی اولاد سے پیار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے, بڑے بڑے سرائے بنائے, لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا, وظائف دیے غریبوں کو, مساجد بنائی, مدارس بنائے. آپ کو مجدد کہا جاتا ہے. نئے سرے سے تجدید کی, علماء سے پیار کیا, صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے, پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا. ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی, اتنی زکوٰۃ دی, اتنی زکوٰۃ دی, لوگ خوشحال ہو گئے. اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا, اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی. ذمیوں کے, غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا. 39 سال عمر پائی, صرف نمازیں بھی پڑھ گئے, صدقے بھی دے گئے, عبادتیں بھی کر گئے, 2.5 سال حکومت بھی کر گئے, اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے. عمر پائی 39, پورے 40 نہیں, 39 سال عمر پائی. اتنا کچھ کر گئے. ہم تو بھی انتظار میں رہتے, ہم تو بھی انتظار میں. اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور. اٹھ فریدا, یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے, کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا, کہتے تو غافل ہے. اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا ہی پور, ہو اگا نیڑے آ گیا ہی, پیچھا رہ گیا ہی دور. 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا. کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا. ایک شخص آیا رکا لے کے, اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے, پر وہ فوت ہو گیا ہے, تو آپ یہ رکا ہے, مجھے 20,000 دینار دے دیں. آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ, شاید میرے بعد والا دے دے. رکا سنبھال کے رکھ, پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا. میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے. آپ کو زہر دے دیا گیا, بیمار رہے, بچوں کو بلایا اور میں بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا, تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا. اس دل نکلا, شدید علیل ہو گئے. وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی, تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے, ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی. مرنے سے پہلے, وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا. فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے, اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا, اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا. 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے. آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے, نہ میں اس قابل نہیں ہوں. اس طرح کرنا, میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا, اس سے زیادہ کفن نہ دینا, 2 دینار کا کفن. حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا, تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے. فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا, اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھاٹی جائے گا, چیر دیا جائے گا, قبر توڑ دے گی پسلیاں, لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا. 2 دینار کا. آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا,
روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے۔ اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا، میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی۔ اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے، تو میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ فوراً رکا لکھا قاصد سے کہنے لگے واپس جا، روم کے بادشاہ کو جا کے کہے کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا، تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں۔ وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے، کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے، علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں، اور میں تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو، میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں، میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا۔ ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، کہنے لگے خود ہی پوچھ لو۔ میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی، دل نہیں لگایا دنیا سے، مال تھا دولت تھی پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا سجا ہوا سمرا ہوا خوشبو والا، میٹھا بھی ٹھنڈا بھی پیارا بھی نیک بھی متقی بھی اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان
ایک عالم اور محدث تھے, ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی. اور جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے, لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا, آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی, علم حاصل کیا, چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے. پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا, چونکہ خاندان کی حکومت تھی, تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے. اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی, مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی. پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا, اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا. لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز نیک بڑے تھے, پرہیزگار بڑے تھے, پر خوش لباس بھی بڑے تھے. خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار, تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا. خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے. جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا, عمر بن عبد العزیز گزرے. جب تک گورنر رہے, جب تک خاندان میں رہے, ماحول اور رہا. سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوں گے. یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا, لیکن جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے, ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے. فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا. اتنے سارے لوگوں کا بوجھ, اتنے سارے لوگوں کی آزمائش. خیر چونکہ وصیت تھی, آپ کی بیعت لی گئی. بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں, آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے. حضرت عمر بن عبد العزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں, اچھی طرح سمجھ لیں, کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے, بد نہیں بدترین ہو گئے تھے, اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے, اس ماحول میں آئے. لمبی نہیں, 2.5 سال حکومت کی صرف, لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی, لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کی. آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی, بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی. پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر, اب ہمارے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے, اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. اپنا سارا زیور دو, میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے, سادہ لباس پہن لیا, اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی. بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ, جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے راستے میں, غریبوں میں بانٹ دی. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبد العزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی. پتر کیا بات ہے بیٹے, میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں. یہ جو رکھ رکھا ہو میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے, ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا, حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے, بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے, بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا. پتر کیا بات ہے ابا جی, اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی, تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبد العزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے, پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی, پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے, یہ میری ذمہ داری تھی. اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے, میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے. اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, سوال نہیں کرنا پڑا, گندم بھی اپنی تھی, پیاز بھی اپنا تھا, گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان. حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن
बेटियों ने कहा अब्बा जी जोड़े पुराने हैं। यारो हो जाता है, बस थोड़ा सा ना तवज्जो की जरूरत है, हो जाता है, नए कपड़े लेने हैं। अब एक घर में शादी होती है तो उस घर से ताल्लुक रखने वाले हर घर में शादी समझने शुरू हो गई। लाखों रुपए का माल सिर्फ कपड़ों पे, जूतों पे और उनके लवाजमात पे लगता है। गुर्बत कैसे खत्म होगी, हालात कैसे ठीक होंगे, प्रदेश में जाने वाले वापस कैसे आएंगे, किस तरह ये माहौल ठीक होगा जब अखराजात इतने बढ़ा लिए जाएं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बेटियों ने कहा ईद पे कपड़े लेने, जिद की तो जनाब उमर ने अपने वजीर खजाना को खत लिखा और मैं 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, बेटियों के कपड़े लेने हैं। तो जब बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हो तो फिर वजीर भी नेक ही होते हैं, वजीर भी नेक। तो वजीर कहने लगा हुजूर कुछ बातें आपसे सीखी हैं, अगर इजाजत दें तो कर लूं। कहा जनाब करो। कहने लगे आप 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांग रहे हैं, आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे? ये आपसे सीखी हुई बातें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सोए हुए उमर को फिर से जगा दिया। बेटियों से आके कहने लगे पुत्र पुराने कपड़े धो के पहन लो, अगर कपड़े धो के पहन लोगी और पहन के रब की बारगाह में खड़े होगी तो रब तो पहले ही बड़ा कबूल फरमाने वाला है, अल्लाह तो पहले ही बड़ा कबूल करने वाला है। तो साहब याद रखें, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने घर के अंदर ये माहौल पैदा किया, अपने घर के अंदर ये कैफियत आपने बनाई, बना करके सजाई। मेरे अजीज याद रखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान अगर तवज्जो कर ले तो आसानी से मामला ठीक हो जाते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खुद भी सादगी इख्तियार की, आपके बच्चों ने भी सादगी। होता यह है कि जिस तरह का हुक्मरान होता है ना, रियाया पर उसके असरात होते हैं। ये एक उसूली बात है, जिस तरह का हुक्मरान हो रियाया पर उसका उस तरह का। वलीद बिन अब्दुल मलक जब हुक्मरान था ना तो उसे इमारतें बनाने का बड़ा शौक था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना, बड़े बड़े महल्लात बनाना। तो उस जमाने में हर आदमी बिल्डिंग की बात करता था, हर आदमी जो होता था वो किसी न किसी नए मटेरियल की बात करता था, नए नक्शे की बात करता था। जब सुलेमान बिन अब्दुल मलक हुक्मरान बना तो सुलेमान बिन अब्दुल मलक जो था उसको शौक था शादियां करने का। ये भी शौक होता है बादशाहों। उस जमाने में लोग शादी की बात करते थे, निकाह की बात करते थे, ब्याह की बात करते थे। तो पूरे माहौल के अंदर एक चीज पैदा हो गई थी। लेकिन जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना आया तो वो रातों को इबादत करते थे, वो वज़ाइफ पढ़ते थे, वो कुरान पाक की तिलावत करते थे, वो अल्लाह का जिक्र करते थे। तो फिर एक माहौल बन गया जो जिक्र इलाही का माहौल था, फिर एक माहौल बन गया जो तकवे का माहौल था, फिर एक माहौल मार्ज़ वजूद में आया जो परहेजगारी का माहौल था। आम आवाम भी अल्लाह के जिक्र की बातें करने लगी, आम माहौल भी इस तरह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सबसे पहला यह काम किया कि बादशाही प्रोटोकॉल खत्म कराए। खत्म हो गए प्रोटोकॉल। आपने फरमाया कोई शाही खानदान का बंदा है तो किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मेरा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बल्कि आपने फरमाया किसी खतीब को, किसी इमाम को इजाजत नहीं कि मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करें। सब मुसलमानों के लिए दुआ करना। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, जब तुम मुसलमानों का नाम लेके दुआ करोगे तो मैं भी अंदर ही आ जाऊंगा। इजाफी तौर पर नाम लेके दुआ करने से भी रोक दिया। हजरत उमर फारूक, इज्जत माफ करने में है। इज्जत किस चीज में है? बदला लेने में इज्जत। ये हकायक है। इज्जत बदला लेने, जिसने एक थप्पड़ के जवाब में 2 मारे वो बाइज्जत नहीं, बल्कि मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे खड़े, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह सारी दुनिया कहती है हम इज्जत वाले हैं, हम इज्जत वाले, मन आज़ू इबादा का या अल्लाह, ऐ अल्लाह तू बता तेरे बंदों में इज्जत वाला कौन है? हजरत मूसा कहते हैं रब करीम ने फरमाया इज़ा कादरा गफरा, जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला हुआ करता है। जो ईंट के जवाब में पत्थर मार सकता हो, जो गोली के जवाब के अंदर 15 गोलियां मार सकता हो, लेकिन माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला है। इज्जत वाला है जो माफ करे। हजरत फखर जहां देलवी बहुत बड़े दरवेश थे, सिलसिला आलिया चिश्तिया का बहुत बड़ा नाम, और इस सूफी के आप हालात पढ़े तो रब करीम ने बड़ा ही नवाजा हुआ था। दिल्ली की जामे मस्जिद के खतीब, और इनकी करामत यह थी कि जो आदमी आके सामने खड़ा होता था ना उसे बताना नहीं पड़ता था कि मेरे दिल में क्या है, बताना नहीं पड़ता था। सामने आके खड़ा होता था तो हजरत हाथ उठाते थे, कहते थे अल्लाह ये बे औलाद है, इसे औलाद अता कर दे। दूसरा आके खड़ा हुआ, खुशी नहीं हो रही आपको? दूसरा आदमी खड़ा हुआ, दूसरा आदमी उसने आके कहा दुआ के लिए सामने खड़ा हुआ तो हजरत कहने लगे ऐ अल्लाह बीमार है। वो कहता मेरे दिल में बात थी, मुझे बतानी नहीं पड़ी। इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, नबी पाक ने फरमाया मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, नूर इलाही से। मैं बीमार हूं कहना नहीं पड़ा, हजरत ने दुआ कर दी। अब जब इज्तिमा ज्यादा हो गया, लोग बढ़ गए, दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर भी सब बिछने लगी, तो बादशाह को टेंशन हो गई कि ये मौलवी मेरे लिए मसला ही ना बना दे कल। उसने एक साजिश रची, एक तवाइफ थी, उस तवाइफ को कुछ पैसे दिए, कहने लगे एक्टिंग करनी है, कहने लगी फिक्र ना करें। जुमे का दिन था, हजारों का मजमा हजरत के पीछे जुमा पढ़ने आया,
حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے, سائلین کا رش تھا, ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ. حضرت جا رہے, حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے, دائیں بائیں لوگ ہیں. وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے. پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ رات تو پھر آپ آ گئے, ملاقات نہیں ہو سکی. وہ معاف کیجیے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے, کھوٹے سکے. تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں, تو یہ کھوٹے سکے. وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا, مد و جزر ہونے لگا. جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں, ہم تو سمجھتے اجرے میں ہوتا ہے. یہ رات کو کہاں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے رات کو؟ جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا. سارے ایسے نہیں ہوتے. جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا. پاوے سونے ملنے ہزاراں آسانی یار بٹاؤنا. کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے, جو ہم نے دیکھا وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا, کوئی جو مرضی. کچھ مد و جزر کا شکار ہے. حالات بدلنے لگے. اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے, دکاندار نے لیے نہیں. حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا. آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا, جیب میں ڈالا, الٹا ہاتھ پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پہ رکھا. کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں, تم مجھ سے اصلی سکے لے جا, جا اصلی سکے لے جا, تیرا کام ہو جائے. اور فکر نہ کرنا, پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا, میں اصلی سکے لے دوں گا. یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی, پلٹ کے آئی, پیروں میں بیٹھی. کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے, کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے, کس حسین مزاج کا تو مالک ہے. میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ, اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف, اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے. آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی. یہ لفظ کہے قدموں میں گری, اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا, اٹھی, آنسو پونچھے, نقاب اوڑھا. کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے. اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا, میں اسے مسجد بناؤں گی. اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی. یہ عزت ہے, یہ وقار ہے. بھائی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا پکڑ لو اس کو, یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی, پکڑو مارو, یہ بھی کام ہو سکتا تھا. لیکن حضرت نے معاف کیا, معاف کیا. امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے, امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر ایک مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں, مجھے دیدار تو کرا جائے, دیدار تو کرا جائے. اور حجر اسود جدھر امام صاحب گھما کرتے تھے آپ کے حالات میں لکھا حجر اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا. تب آپ اتنی بڑی شخصیت مسجد نبوی سے نکلے, ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی. حضرت پہلے تیز چلتے تھے, جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے. وہ دیتا رہا. جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے, کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے, میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے. اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ ستا طاری ہو گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے, میرا مکان آ گیا ہے. وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا. تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ ایپ بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا, میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں, اور بڑیاں کمیاں, بڑی پتا سارا ہے سردار مکیتیاں دا من نانم کے من دانم, تجھے کیا پتا میرے تو بڑے ایپ چھپے ہوئے ہیں. وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا, پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے. کہنے لگے ٹھہر جا, جانا نا, رک میں آیا. کہتے اندر گئے, ایک بوتل سرکے کھلائے, ایک بوتل شہد کھلائے, 5 کلو کھجوریں لائے, میرے ہاتھ میں تھمائی. کہنے لگے تحفہ ہے. کہتے ہیں میں اب تو مار ہی گیا. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ, میں گالیاں دے رہا تھا. آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے. اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا, حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے, جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور میں نے حسین کو نہیں دیکھا, میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا, میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے, کتنے اعلیٰ ہوں گے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو, کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے, اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور میں آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے, عزت تو معافی میں ہے, معافی میں عزت ہے. حضرت باعزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا, زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہے, حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے. قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں, حسد من عند انفسہم, ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے.
हसद बुनियादी वजह है इख्तिलाफ, हसद होता है जो वजह बनता है। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की, यहूदियों से बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई, सारे उसे छोड़ गए। पहले रईस आजम होता था, फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई। जौजा से पूछने लगे इसका बच्चा क्यों रोता है? तो कहने लगी आपको पता है ना, अब लोग उसे छोड़ गए हैं तो घर में दिया नहीं जलता, बच्चा छोटा है, अंधेरे में रोता है। रात गहरी हो गई तो हजरत बायजीद ने अपने घर से दिया उठाया, अपने घर से दरवाजे पर दस्तक दी। वो बाहर आया तो जनाब बायजीद का अंदाज क्या है, उसने मुखालफत की जिंदगी भर। अंदाज क्या है, बाहर आते ही ना आप फौरन उसको बोलने नहीं दिया, कहने लगा भाई सुन ले, मैं पहले भी आ सकता था, देर से इसलिए आया हूं कि गलियां सुनसान हो जाए, लोग सो जाए, तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा है कि मैं वो दूसरा तू है, और तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बायजीद वो नहीं कि जो नेकी करेगा और दुनिया को बताएगा, मैं तेरा राज भी रखूंगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना, पर मैं मेरे बड़े हो गए, तेरे छोटे हैं, ये पकड़ ले दिया, घर में ले जा, और मैं मेरा वादा है किसी को सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। वो शख्स कहता है मुझे बोलने का मौका ही ना दिया, दिया देख के चले गए। अगली शाम फिर आई, रात गहरी हुई तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर गया, नया चिराग, नई बत्ती, नया दिया। कहने लगे देख कोई नहीं देख रहा, मैं उस वक्त आया हूं जब तन्हाई हो, और तू मुझे जानता है, मैं गलत बात भी नहीं करता, ये दिया रख ले, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। कहते चले गए। तीसरा दिन आया तो वो यहूदी कहता है मेरे सब्र का बंधन टूट गया, मैं टूट गया, उनकी नेकी ने मुझे खरीद लिया, उनके माफ करने ने उनकी इज्जत मेरे दिल मेरी रूह में बढ़ा दी। कहते जब दरवाजे पर दस्तक दी, मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा, और तू मुझे जानता है, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा। कहते उन्होंने दिया दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया, कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए, क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया। पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा, और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं। कहने लगे मैं तुम्हें गवाह बना के मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं और तुम्हें बताता हूं कि आओ सारे दरे रसूल पे झुक जाए। भाई याद रखें, समझे, गौर करें, इज्जत दरगुजर से, अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, इज्जत दरगुजर से मिलेगी। एक तो आपको इज्जत आजिज़ी से मिलेगी, तकवे से मिलेगी, इज्जत दरगुजर से मिलेगी, इज्जत कनात से मिलेगी, इज्जत कम बोलने से मिलेगी। और अगर ज्यादा इज्जत लेनी है और इज्जत इतनी लेनी है कि छा जाओ दुनिया में, अगर छा जाने का शौक हो ना, तो फिर रब फरमाता है मेरे मुस्तफा की गुलामी कर लो, फिर मेरे नबी के हो जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, फरमाया तुम मेरे नबी के हो जाओ, दुनिया भी तुम्हारी और दुनिया बनाने वाला खुदा भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम मेरे गुलामी मुस्तफा में इज्जत है, रसूलुल्लाह की नौकरी में, और कसम अल्लाह की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत।